والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محبت کے ساتھ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما مختلف دینی، سیاسی، مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرنے والے، آئے دن امتحانوں آزمائشوں میں مبتلا ہونے والے حکمرانوں کے اور اصحاب پیغمبر کے دشمنوں کے ظلم و جبر کا مقابلہ کرنے والے اور اپنے چہروں کے اوپر یہ سارے دکھ تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی چہروں پر مسرت، شادمانی، طمانینت ظاہر کرنے والے اہل سنت والجماعت برپر ہے یا بھرپور ہے؟ یہ بھرپور ہے، میں اس لیے بھرپور ہی کہہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھرپور قسم کا اجتماع آپ نے بھرپور جگہ کے اوپر کر کے پیغمبر کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا، میں اس اجتماع کے انعقاد پر حضرت مولانا اسد عرفان صاحب، مفتی محمد اشرف صاحب، حافظ محمد بابر صاحب، ان کی ٹیم کے جہاں کے دیگر جتنے ذمہ داران ہیں، ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں۔ آپ حضرات جو اتنی بڑی تعداد میں نماز ظہر سے پہلے سے یہاں پر تشریف لائے، بڑی دلجمی کے ساتھ آپ نے حضرات کے بیانات کو سماعت فرمایا، شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ وقت یقیناً بہت گزر گیا، آپ نے بڑے جذباتی بیانات یہاں پر سماعت فرما لیے،
میں آیا تو مولانا ظہیر احمد صاحب بڑے جذباتی انداز میں آپ کے جذبات سے کھیل رہے تھے۔ مفتی اشرف صاحب نے بڑی قراردادیں پیش کر کے آپ کے جذبات کو گرمایا۔ مولانا اسد صاحب ابھی میں دیکھ رہا تھا ایمانداری سے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کس کے دروازے پہ جائیں۔ میں خود ان گفتگوؤں کو سن کر کے خود حیران ہو رہا تھا۔ میں آغاز ہی میں یہاں کی انتظامیہ کے ذمہ داران، قومی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داران اور ملک کے بڑے اداروں کے ذمہ داروں سے یوں کہنا چاہوں گا، جذبات کی ایک حد ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی صبر کے پیمانے لبریز ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ موقع آپ ہمیں دوبارہ نہ فراہم کریں۔ اگر یہ موقع دوبارہ آ گیا تو اس ملک کے حالات ایسے بن جائیں گے شاید میرے بس میں بھی نہ ہو کنٹرول کرنا اور آپ کے بھی بس میں نہ رہے کنٹرول کرنا۔ ٹھیک ہے رہا ہوں؟ انتہائی واجب الاحترام، بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی تمہید کے، عنوان ہے خاتم المعصومین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آتے رہے جاتے رہے، ایک وقت میں کئی نبی آئے، علاقوں میں آئے، ملکوں میں آئے، قبیلوں میں آئے، برادریوں میں آئے، سب سے آخر میں جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ جانے والے بعد والے کی بشارت سناتے تھے، جانے والے کی تصدیق کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ زمین والے محمد کے نام سے پکاریں گے، آسمان والے اسے احمد کے نام سے یاد کریں گے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ 1,44,000 پیغمبر جس نبی کی بشارتیں دے کر کے جاتے رہے اور جس کے لیے عالم ارواح میں پروردگار عالم نے نبیوں کو جمع کر کے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے نبیوں میرے سے وعدہ کرو جب وہ میرا نبی آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب وہ نبی آئے گا جو تمہاری بھی تصدیق کرنے والا ہوگا، مجھے یہ بتلاؤ اس پہ ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے، مدد کرو گے نہیں کرو گے۔ سارے نبیوں نے عالم ارواح میں کہہ دیا تھا اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں مگر تو کہتا ہے کہ وہ آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہم چلے جائیں گے، جب ہم چلے گئے ہوں گے تو وہ آئے گا، بتلا ایمان کیسے لائیں گے، مدد کیسے کریں گے؟ رب نے کہا نبیوں وعدہ میرے ساتھ تم کر لو، پورا میں تم سے کروا دوں گا۔ یہ ابھی پرسوں کی رات گزر کر کے گئی ہے جسے معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس رات کو عبادت بھی کی ہوگی، علماء سے سنا ہوگا۔ وہ رات گزر کر کے گئی ہے جس رات کو پروردگار عالم نے جناب جبریل کو بھیج کر کے پیغمبر کو فرش سے اٹھا کر کے عرش کے اوپر بلایا تھا۔ ہمارا نبی مرتبوں والا، عظمتوں والا، رفتوں والا، بلندیوں والا، شان والا، مقام والا، یوں تو کتابوں میں پڑھا تھا، علماء سے سنا تھا۔ رب نے چاہا میں نے کتابوں میں بھی لکھوا دیا، علماء سے نبیوں سے میں نے اس کا مرتبہ مقام بیان کروا دیا، مگر میں یوں بھی چاہتا ہوں میرا نبی یوں چلتا ہوا جا رہا ہو اور دنیا اسے دیکھے، ساتوں آسمان اس کے قدموں کے نیچے رہ جائے، وہ میرا محبوب نبی اس سے بھی اونچا چلا جائے۔ سبحان اللہ بھی کہہ لے ذرا، خاموش ہو کر کے نہ بیٹھو، نعرے کی جگہ پہ نعرہ، سبحان اللہ کی جگہ پہ سبحان اللہ بھی، سبحان اللہ کی برکت سے یہ کام چلتا ہے۔ پھر اس لیے میں نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو فرش سے اٹھایا، عرش کے اوپر بلایا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں جملہ اگر اس انداز میں یوں کہہ دوں کہ 2 راتیں بڑی
عجیب قسم کی ہیں، بڑی اہمیت کی حامل راتیں ہیں جو پیغمبر کی زندگی میں آئیں۔ دونوں راتوں میں پیغمبر نے سفر کیا ہے، ایک ہجرت والی رات ہے، ایک معراج والی رات ہے جو پرسوں گزر کر کے گئی ہے۔ معراج والی رات رب نے پیغمبر سے کہا تھا صدیق سویا ہوا ہے، اسے جا کر کے تو جگا دے، اور معراج والی رات نبی سویا ہوا تھا، رب نے جبریل سے کہا تھا محمد کو جا کر کے تو جگا دے۔ سبحان اللہ، میرے جملے پہ غور اور بھی کرنا، جبریل معراج والی رات نبی کو جگانے کے لیے آیا تھا، اور پیغمبر ہجرت والی رات صدیق کو جگانے کے لیے گئے تھے۔ جگانے سے پہلے میرے اگلے جملے پہ بھی جگانے سے پہلے کہا علی کو بستر کے سلا دو، صدیق سویا ہوا ہے اسے جا کر کے جگا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وقت نہیں، نعروں کا وقت بھی نہیں اور تفصیل کا بھی وقت نہیں۔ ادھر علی المرتضیٰ کو اہل بیت بھی عنوان ہے، اہل بیت کا عظیم چمکتا ہوا ستارہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میں جیسے صدیق کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ویسے ہی حیدر کرار کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ جس کو نبی اپنا بستر دے دے اس کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جس کو نبی اپنا گھر دے دے اس کی عظمت کو سلام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جسے نبی نبوت والی چادر دے دے اس کی عظمت کو سلام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یارو علی سے کہا علی یہ بستر میرا ہے تو سو جا، اسے کہا سو جا، اور سوئی جانا تھا اس لیے کہ بستر نبی کا ملا تھا، اس بستر پہ جو مزے کی نیند آنی تھی وہ نیند کسی بستر پہ آ نہیں سکتی تھی، اس لیے نبی نے بستر دے کر کے علی کو سلا دیا۔ صدیق سویا ہوا تھا، نبی کو کہا اس کو جا کر کے جگا دو، اس کو کہا جگا دو۔ نبی جگانے کے لیے صدیق کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ وقت پھر نہیں، میں نے اشارے میں جملہ آپ نے خطابات سماعت فرما لیے۔ نبی چل کر کے صدیق کے دروازے پہ پہنچ گیا، دروازے پہ جا کر کے نبوت والا ہاتھ یوں جا کر کے مارا دروازے پہ، دروازہ صدیق اکبر کا گھر کا، نبی کا ہاتھ لگا، دروازہ کھٹکا، اور جب دروازہ کھٹکا تو صدیق تیز قدموں سے چلا اور چل کر کے اس نے دروازہ کھول دیا، کھول کر کے اللہ کے نبی کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا اللہ کے رسول رات کے وقت میں اندھیرے میں جبکہ دشمن آپ کے قتل کے دھر پہ ہے، آپ اکیلے چل کر کے کیوں آ گئے؟ مجھے حکم فرما دیتے میں سر کے بل چل کر کے آ جاتا۔ تو پیغمبر نے کہا صدیق میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے رب نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، او چکوال کے او فلانوں، ملنگو تلنگو لفنگو، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ جاؤ جا کر کے رب سے لڑو جس نے نبی کو صدیق کے دروازے پہ بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم نے تو ماننا ہے، نبی نے علی کو سلا دیا، میں علی کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ علی نبی کی بات مان کر کے سو گیا، میں اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ صدیق سوئے ہوئے کو جا کر کے جگا دیا، صدیق نے پھر کہہ دیا اللہ کے رسول آپ نے جگا دیا ہے، اب صدیق جاگتا ہی رہے گا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ میسج تمہارے لیے بھی ہے، نبی نے صدیق کو جگایا، جو صدیقی ہوگا اسے جاگتے رہنا ہوگا۔ یہ جگایا کس لیے تھا؟ اس
اسے کہا تھا صدیق دشمن میرا میرے پیچھے پیچھے ہے، میں نے تجھے جگا دیا ہے۔ صدیق نے کہا اللہ کے رسول پریشان نہ ہونا، اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی، میں بھی ساتھ ہوں گا اور میں جاگتا ہی رہوں گا، جدھر سے دشمن آتا جائے گا صدیق اس کا راستہ روکتا جائے گا۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ یارو ایک طبقہ بعض کو مانتا ہے بعض کا انکار کرتا ہے۔ سنیوں تمہیں مبارک ہو، ہم سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اگلا جملہ بھی سنو، جو نبی کے قدموں میں آ گیا وہ کہتے ہیں 5 10 12 14 15 وہ ان کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم تو نبیوں کی ذات ہے۔ میرا جملہ سنیں، یہاں پر بڑے بڑے وہ شعراء کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت نام مولانا الطاف منہاس کا۔ ابھی اس کے شعر مولانا زبیر زرہی صاحب آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے صحابہ کا تذکرہ اس شاعر کی زبان میں جسے دنیا خان محمد کمتر کے نام سے یاد کرتی ہے، اس دور کا صحابہ کا عاشق تھا۔ اس نے کیا کہا؟ کسی نے کہا 5 تن، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 10۔ خان محمد کمتر نے کہا جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، نیڑے باندھے گئے۔ سبحان اللہ، یارو مزے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ سٹیج ہے، میں آیا، علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں علماء کرام، مجھے یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے۔ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں چکوال ضلع میں ہونے والے پروگرام میں ادھر بھی علماء، ادھر بھی علماء، سٹیج پہ بھی علماء، یہ اس بات کی علامت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چند نوجوانوں کی جماعت ہے، انہیں کہنا چاہتا ہوں چشمہ لگا کر کے دیکھو یہاں سفید عریش کتنے بیٹھے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ جیڑے آندے گئے سینے لا کے محمد رنگیتا گیا۔ اس نے اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا، اس نے اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا۔ مولانا اسد صاحب قاضی مدد صاحب کا نام لے رہے تھے، میں پرسوں پشاور میں تھا، وہاں بہت سارے شیوخ سٹیج پہ تشریف فرما تھے، یہاں تبلیغی جماعت کا تذکرہ ہوا۔ میں نے کہا ایک بندہ چکوال کا تبلیغی جماعت میں گیا، چلا لگا کر کے واپس آیا، گیا تھا خلاف سنت چہرہ تھا، واپس آیا چہرہ سنت کے مطابق بن گیا، جب گیا تھا بے نماز تھا، چلا لگا کر کے آیا، پکا نمازی تہجد پڑھنے والا بن گیا۔ اور یارو اس دور کے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا رنگ بدل گیا۔ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری ان کے رنگ نہیں بدلے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ وقت نہیں میرے جملے پہ غور کرنا۔ واہ صحابہ واہ،
بھی جملہ کہہ دوں، صحابہ کا لشکر جرار دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، راستے میں دریا آ گیا، دریا کو عبور کرنا ہے، دشمن آگے ہے، امیر لشکر جو صحابہ کا تھا انہوں نے اپنی جماعت کو بٹھا کر کے مشورہ کیا، مشورے میں بات آئی کہ اگر کشتیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں پورا ایک دن لگے گا، پوری ایک رات لگے گی، اتنی دیر میں دشمن نکل جائے گا، بھاگ جائے گا، ہم جلدی جانا چاہتے ہیں، دشمن پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، میدان سے اسے بھگانا چاہتے ہیں۔ مشورہ ہوا، مشورے میں طے کر دیا، امیر لشکر نے کہا چھوڑو کشتیوں کو، چھلانگے لگاتے ہیں دریا کے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھلانگے دریا میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں صحابہ تمہاری عظمت کو سلام کیوں نہ کروں جب انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت میں لبیک کہتے ہوئے دریا میں داخل ہو گئے تو رب نے دریا کے پانی کو کہہ دیا خیال کرنا محمد کے صحابہ تیرے میں داخل ہو گئے ہیں، پانی کو ادھر ادھر کر کے درمیان میں سڑکیں بنا دے ان کے لیے۔ بنی یا نہیں بنی؟ دریا نے ایک سڑکیں بنا کر کے دی یا نہیں دی؟ کسی بے دودر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی، پانی یہ بول کر کے کہہ دیا ہوگا صحابہ اگر تم محمد کے غلام ہو تو ہم اس کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ او واہ صحابہ، واہ صحابہ، سینے کا زور لگا کے واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ اگلا جملہ بھی سنو، اگلا جملہ بھی سنو، ایک صحابی کے ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ تھا جو ہاتھ میں لے کر جا رہا تھا، وہ لکڑی کا پیالہ دریا میں گر گیا، اس نے گزرتے ہوئے آگے جا کر کے دریا کو خطاب کر کے کہا میرا پیالہ تیرے اندر گر گیا ہے، خیال کرنا میں کنارے پہ بعد میں پہنچوں، میرا پیالہ پہلے پہنچنا چاہتا۔ وہ واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ پیالہ پہنچ گیا تھا یا نہیں پہنچ گیا تھا؟ علماء کرام، صحابی پہنچا تو پیالہ دریا کے کنارے پہ پڑا ہوا تھا۔ مجھے بہت سمجھ آئی، کوئی مانے نہ مانے، یارو صحابہ کو پانی بھی مانتا تھا، پانی مانتا بھی تھا، صحابہ کی بات پانی کو سمجھ بھی آ جاتی تھی، اس لیے صحابی نے دریا کو خطاب کیا تھا۔ پہلے دریا نے راستہ دے دیا، پھر پیالہ اٹھا کر کے کنارے پہ پہنچا کر کے بتلایا میری بات سمجھ بھی آ گئی ہے صحابہ، تم نے نبی کو مانا ہے، ہم تمہیں ماننے والے ہیں۔ واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ تم نہیں مانتے، اگر کوئی نہیں مانتا تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے؟ یارو سمندر سے چند قطرے نکل کر کے آ جائے، سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ دریاؤں سے پانی تھوڑا سا نکل کر کے نہروں میں چلا جائے، کبھی دریا کا پانی نیچے کو آیا ہے؟ صحابہ تو ایک سمندر ہے، اور ان کے محبت کرنے والوں کا سمندر بھی صرف چکوال نہیں، پاکستان نہیں، دنیا کا کون سا کوئی ملک ہے جہاں صحابہ سے محبت کرنے والے نہ ہوں؟ یارو میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ساؤتھ افریقہ، میں افریقہ کے اس جنگل میں ہو کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جنگل دیکھا ہے جس جنگل میں صحابہ گئے تھے۔ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا ملک ہے،
کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کہا وہ جنگل میں رہنے والے درندوں، درندے ہوتے ہیں نا وہاں، صحابی نے کہا ہوگا وہ ملنگو، وہ لفنگو، ایسے ہی تھے نا وہ یار، ایسے ہی جانور ایسے ہی ہوتے ہیں، جنگلوں والے ہوتے بھی ایسے ہی ہیں، اور کئی تمہیں یہاں بازاروں میں گلیوں میں چوکوں میں ایسے ہی جنگلی جانور پھرتے نظر آتے ہوں گے، شکلیں بدلی ہوتی ہیں نہیں بدلی ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سر کے اوپر بال نہیں رکھتے تھے، ایسے ہی ہے نا، سر پہ بال نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ سر کے بالوں کو منڈواتے تھے، کتراتے تھے، سر پہ بال نہیں رکھتے تھے، کیوں نہیں رکھتے تھے؟ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، للہیت تھی، کہیں ایسا نہ ہو جائے سر کے بال بھرے ہوئے ہوں، سر کے بال آپس میں جڑے ہوئے ہوں، غسل واجب ہو جائے، جب تک بالوں کی تہہ میں پانی نہ پہنچے یہ سارے بال صاف نہ ہو جائے انسان کا جسم پاک نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا۔ علی المرتضیٰ کا عقیدہ تو یہ تھا۔ آج کے دور کا ملنگ جو ہے وہ سارے وٹے لگا کر کے پھر جوڑ کر کے جن کی تہہ میں پانی جا ہی نہیں سکتا، ساری زندگی ناپاک رہتا ہے، اس ناپاک کا پاک علی سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ملنگو تم میرے مرشد اور آقا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زبان بھی پاک، جن کا جسم بھی پاک، جن کی ادائیں بھی پاک، جن کی جگہ بھی پاک، تم اس کا نام اپنے منہ کو بدبودار کر کے، ناپاک کر کے میرے پاک علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہو؟ تمہارا کوئی باپ دادا نہیں ہے ایسا گندا جس کا نام گندے منہ سے لو تم؟ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے ہیں اور پاک صاف ہیں، اور جملہ یہ بھی کہہ دوں جب پیدا ہوئے ہی تھے، پیدا ہونے کے تھوڑے دنوں کے بعد نبی نے ابو طالب سے علی کو مانگا تھا، ابو طالب نے علی نبی کو دے دیا تھا، علی نبی کے پاس آ گیا تھا۔ میرے جملے پہ غور کرنا، علی بچپن میں نبی کی گود میں آ گیا تھا۔ میں یوں بھی کہتا ہوں علی نبی کی، تو اس علی کی عظمت کو سلام نہ کریں جو نبی کی گود میں ہو۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یارو جو نبی کی گود میں آئے میں اس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں، اور جس کی گود میں نبی کا چہرہ چلا جائے اس کی عظمت کو سلام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، کردار صحابہ، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر کہا اس نے۔ میں تمہیں منظر وہ پیش کروں، مصطفیٰ کا ہم سفر صدیق جو ہے، گھر میں جا کر چکے جگا لیا نا، جاگ گئے، سامان تیار کیا، تفصیل نہیں۔ اگلے جملے پہ غور کرنا، نبی نے صدیق سے نہیں کہا کہ صدیق فلاں جگہ پہ جانا ہے، صدیق نے نبی سے نہیں پوچھا اللہ کے رسول کہاں جانا ہے، دوستوں سے پوچھا نہیں کرتے، اعتماد کیا کرتے ہیں۔ نبی نے جگہ دیا، صدیق جاگ کر کے آ گیا، آمنے سامنے ہو گئے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے۔ وہ صحابہ، وہ
ایسے ہی ہوا ہوگا نا، نبی صدیق اور صدیق نبی کے ہو گئے بس جلدی جلدی میں. اب چلنا تھا نا، وہ یارو چلنا تھا، دو ہی تھے، ملنگ پیچھے تھا، اس نے پیچھے پیچھے آنا تھا، یہ دو چلے. میں نے کہا انداز بنا کر کے جب دو دوست چلا کرتے ہیں کبھی کبھی مزے سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیا کرتے ہیں، اور ہاتھ ڈال کر کے پھر سٹائل بھی یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہوگا صدیق میرا بازو زور سے پکڑ لے، صدیق نے نبی کا بازو پکڑ لیا ہوگا، نبی نے صدیق کا بازو پکڑ لیا ہوگا، اور پکڑ کر کے یوں چل پڑے ہوں گے. اس وقت رب نے اس بڑا کسے کہا تھا صدیق نبی کو لے گیا ہے تو الٹا لٹکا ہی رہے، صدیق نبی کے ساتھ رہے گا، قیامت آ جائے گی جدا نہیں ہو سکے. شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا صدیق اکبر. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. چلو ہم سفر بھی ہو گئے، ایک اور جملہ بھی، اگلا جملہ بھی جلدی جلدی میں. ہم سفر ہو گئے، چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہ رہا تھا، آگے پہاڑی ہے، غار سور کی بلندی پہ جانا ہے. صدیق نبی کے زخموں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکا، محبت و عقیدت نے کہہ دیا اللہ کے رسول سواری پہ سوار ہو جائیے. حضور نے دیکھا، آگے دیکھا، ادھر دیکھا، سواری نہیں ہے، صدیق سواری نہیں ہے، کس پہ سوار ہونا ہے؟ صدیق اکبر نے یوں کمر کو جھکا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آج سواری نہیں ہے، آج صدیق آپ کے لیے سواری بن جاتا ہے. اٹھا لیا صدیق نے نبی کو، اٹھا لیا یا نہیں اٹھا لیا؟ بس میری طرف توجہ رہے آپ کی. صدیق نے نبی کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہوگا. یہ جو جملہ ہے خلیفتہ بلا فصل، اگر کسی نے دیکھنا ہے وہ وہاں دیکھے جب صدیق نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر لے جا رہا. اس دور کے ملنگوں نے بھی اتارنا چاہا، نبی کو نہ اتار سکے. آج کے دور کے ملنگ بھی اتارنا چاہتے ہیں، تم بھی اتار سکو گے؟ اس وقت صدیق نے اترنے نہیں دیا، آج یہ صدیقی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اترنے نہیں دیں. یہ کہہ رہا ہوں، جملے پہ غور کرنا ذرا. جب نبی کو صدیق نے اٹھا لیا، یارو مزے کا عالم کیا ہوگا. اور کسی کے کندھے پہ کوئی بزرگ بیٹھ جائے، ساری زندگی مان نہیں ہے، کہتا ہے جی مولانا بزرگ میرے کندھے پہ بیٹھا تھا. صدیق تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام پیش کرتے ہیں، تو نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے گیا. تم خلافت کی بات آج کرتے ہو، صدیق تو نبوت بھی اٹھا کر کے لے گیا. خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ اول ابو بکر صدیق. بس میں اختتام کی طرف آتے ہوئے، باقی انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آنے چاہ رہا ہوں. یہاں جو میرے آنے پر مولانا ظہیر صاحب، مولانا اسد صاحب، مولانا شرف صاحب جن جذبات کا اظہار کر رہے تھے، انتظامیہ کے ذمہ داران آپ کا شکریہ. یہ بھی مجھے خوشی ہوئی ہے، ہمارے ذمہ داران انتظامیہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، مجھے خوشی ہے اس بات پہ. یہ لائن اپنے ذمہ داروں کو میں نے دی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں مشکل وقت آئے، رابطہ انتظامیہ سے کیا کرو، لڑائی صحابہ کے دشمنوں سے رکھو، انتظامیہ سے گورنمنٹ سے مت لڑو. دشمن نے تمہیں ان سے لڑا کر
کی شکل میں روک کر کے دکھائیں گے۔ رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ لاہور میں گستاخیاں ہوئی، اسلام آباد میں گستاخیاں ہوئی، کراچی میں گستاخیاں ہوئی، حیدرآباد، پشاور، ملک کے کئی شہروں میں، ابھی یہاں چکوال کا ذکر ہو رہا تھا۔ میرے پاس 300 سے زائد FIRs ہیں جو گستاخیوں کے اوپر کٹوائی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری آل تشیع کے خلاف ہیں۔ کس سے پتہ چلتا ہے اس ملک میں مقدسات کی گستاخی کرنے والا کون ہے؟ پتہ چل گیا؟ اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سٹیج سے، یا 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، بس 2 منٹ، ابھی نہ اٹھے پر 2 منٹ بس، میری بات ذرا توجہ سے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پورے ملک پاکستان میں ایک FIR اہل بیت کی گستاخی توہین کی ہوئی ہو، اور وہ اہل سنت کے کسی عالم ذمہ دار میری جماعت کے کارکن کے خلاف ہوئی ہو، تو مجھے لا کر کے دے دو، مجھے لاہور کے یادگار پاکستان پہ الٹا لٹکا کر کے گولی مجھے مار دینا، میرا کوئی معاف نہیں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ ہم گستاخی کرتے مجھے پتا، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور جب کوئی صدیق اکبر کی گستاخی کرے، اس گستاخ کو بھی یادگار پاکستان پہ الٹا لٹکنا چاہیے، نہیں لٹکنا چاہیے؟ یہ حالات پیدا کیے گئے انڈیا، ایران، افغانستان، امریکہ کے ایما کے اوپر پاکستان کا سی پیک پروگرام خراب کرنے کے لیے، پاکستان کو معاشی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کے مزید ٹکڑے کرنے کے لیے ایک سازش ہوئی تھی۔ گستاخیاں کرو، آل سنت واضح اکثریت میں ہیں، یہ نکل کر کے روڈوں پہ آئیں گے، یہ چوکوں میں آئیں گے، یہ احتجاج کریں گے، مقابلہ ہوگا، قتل و قتال ہوگا، 80-90 کی دہائی کے حالات پیدا ہوں گے۔ ملک کو سخت ناکام کرنے کی، کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھی، اس سازش کو میں نے، میری جماعت کے ذمہ داروں نے سر جوڑ کر کے ناکام کر دیا۔ الحمدللہ، تکلیف ہے ہمیں، تکلیف ہے ہمیں بڑی، دل پہ پتھر ہے ہمارے اندر، ہمارے جگر اور دل گوشت کا ہے پتھر کا، مگر ہم نے وقتی طور پر دل کے اوپر پتھر رکھا، ملک کے لیے، شہروں کے امن کی بحالی کے لیے، ملک کے اداروں کی حفاظت کے لیے، انتظامیہ کے ذمہ داروں، قومی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں، انہوں نے تمہارے خلاف سازش کی، انہوں نے انڈیا، ایران کے ایما کے اوپر سازش کر کے ملک کو آگ لگانا چاہتے تھے۔ ہم نے ملک کی محبت میں کڑوا گھونٹ پی کر کے ہم نے ملک کی بھی حفاظت کی اور ملک کے اداروں کی بھی حفاظت کی ہے۔ ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ملک دشمنوں میں اور ملک کے دوستوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جو لوگ اس ملک سے نکل کر کے نوجوانوں کو باہر کے ملکوں میں لے جا کر کے لڑاتے ہیں، ان کا تعاقب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جب یہاں کے لوگ باہر جائیں گے، جس ملک میں جا کر کے جنگ کریں گے، جب وہاں پکڑے جائیں گے، پتہ چلے گا پاکستانی ہے، تو وہاں کے اس ملک کے لوگ، حکمران، ہمارے ملک کے خلاف پھر پلانگیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ راستہ رکنا چاہیے۔ جو یہاں سے باہر بھیجتے ہیں، یہاں اور بہت کچھ کرتے ہیں، وقت نہیں۔ جہاں پر جو گستاخیاں ہوئی ہیں، ان گستاخوں کو عبرت کا نشان بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں
اب بھی کہنا چاہتا ہوں کسی کی خواہش ہے ملک کو آگ لگانے کی اور ہم بچانے پہ تلے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے تم بھی سو جاؤ غفلت کی نیند میں اور ہمارے ہاتھوں کو تم باندھ دو، دشمن کہیں ملک کا نقصان نہ کر دے، اس وقت سے پہلے تمہیں بیدار ہونا پڑے گا۔ ہونا چاہیے، سزائے موت کا قانون بننا چاہیے۔ صحابہ اہل بیت کی جو گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اس کے خلاف سزائے موت کا قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ میں ان ذمہ داروں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ہمارے اکابر کے ساتھ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا قانون سازی کا، ہم انتظار میں ہیں کب وہ قانون بنے گا۔ جب وہ قانون بن جائے گا پھر جہاں گستاخی ہوگی ہم نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم ملک کا امن خراب نہیں کریں گے۔ قانون تم دے دو، اس قانون کا سہارا لے کر کے گستاخ اصحاب رسول کو انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی